مرد اگر دوسری شادی اولاد کے لیے کرتے ہیں تو وہ قابل معافی ہوتے ہیں۔ اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا کیونکہ رانی بنج تھی۔ اب رانی اندر سے گلنے اور مرنے لگی۔ بالآخر وہ شدید بیمار ہو گئی۔ جن دنوں اس کی سائنس نئی بہو لانے کے اہتمام میں لگی۔ رانی میرے بچپن کی سہیلی تھی۔ ہم دونوں زندگی کے ہر دور میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹ لیا کرتی تھی۔ وہ شروع سے ہی ملنسار، خوش اخلاق اور قوت برداشت سے مالا مال لڑکی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے خوب لاڈ پیار میں پہلی بڑی تھی۔ خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئی، لہٰذا تمام جائیداد کی تنہا وارث تھی۔ والدین کے علاوہ رشتہ دار بھی اس پر جان چڑھکتے تھے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی۔ اتنے ناز سے تربیت پانے والی لڑکیاں اکثر خود پسند اور خود سر ہو جاتی ہے، جبکہ رانی نے کبھی اپنے من میں ایسی فرسودہ عادات کو جگہ نہ دی۔ اتنے بڑے زمیندار گھرانے کی ہو کر بھی محلے کی غریب لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتی تھی۔ کبھی اس نے اپنی عمارت اور ہماری غربت کو موازنہ کر کے ہماری دل شکنی نہیں کی۔ رانی کی امی کو ہم خالہ جی کہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بیٹی کو غریب لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں کیا تھا۔ میں نے بار بار محسوس کیا کہ رانی اس لیے فیاض دل ہے کہ اس کے والدین نہایت رحم دل اور سخی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمام سہیلیوں کے بیچ ایسے دمکتی جیسی نیگلی آسمان پر جھلمل کرتے ستاروں کی جرمٹ میں چاند ہو۔ ہماری نظروں میں اس کی زندگی مقابل رشک تھی۔ نہایت لاڈ پیار میں گزرا بچپن، اعلیٰ تعلیم سے آراستہ لڑکاپن اور اچھی خواہشات کی تکمیل کے لیے جوانی، پھر ایک کامیاب ازواج زندگی، یہ سب قدرت کی ایسی عنایت تھی جو رانی کی خوش خلقی کا انعام تھی۔ ریاض اس کے تایا کا بیٹا تھا جس کے ساتھ رانی کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ وہ دینی میں انجینئر کے عہدے پر فائز دونوں اپنی زندگی کے سفر پر نہایت مسرور و مطمئن تھے۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ دینی جا چکی تھی۔ میری بھی شادی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ہمراہ جدہ چلی گئی۔ شادی کے بعد بھی میرا اس سے رابطہ رہا۔ وہ مجھے خط اور ٹیلی فون کے ذریعے خیریت سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ ریاض اس کے ساتھ اچھا تھا، زندگی میں کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ تاہم بچپن 5 سال گزرنے کے بعد اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ سچ ہے، زندگی پھولوں کی سیج نہیں، غم اور خوشی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ قانون قدرت ہے کہ اس دنیا سے کوئی انسان تمام خواہشات کی تکمیل کر کے نہیں جاتا، بلکہ کوئی نہ کوئی حسرت ناتمام ضرور ہوتی ہے جس کو دل میں دبا کر اس دارفانی سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ اس دوران ریاض نے رانی کا بہت علاج کرایا، بڑی سے بڑی لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا، مگر من کی مراد پوری نہ ہو سکی۔ رانی مجھے اپنے شوہر کے بارے لکھتی تھی کہ روبی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ریاض مجھے اتنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرا دل کبھی نہیں دکھایا، سلجھے ہوئے انسان ہیں، ان کے خلوص اور پیار میں کبھی کمی نہیں آئی۔ وہ اس بات سے بھی پریشان نہیں ہوتے کہ ان کے جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ تاہم وہ خود اس مسئلے پر پریشان رہنے لگی تھی اور اکثر مجھے اپنے خدشات سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ ساتھ ساتھ کہتی تھی کہ اگر خدا کو منظور ہوا تو وہ ہم دونوں پر ضرور کرم کرے گا۔ جب اس نے ہمیں ہر نعمت سے سرفراز کیا ہے تو ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اصل میں ریاض اسے سمجھاتا اور تسلیہ دیتا رہتا تھا، پھر بھی جانے وہ کیوں مطمئن نہ ہوتی اور کہتی تھی کاش ہمارے پیارے سینچے ہوئے شربت محبت کو پھول یہ لوگ کوئی روایتی ساس نندی نہیں تھی کہ رانی کے ناکردہ گناہوں کی سزائیں تجویز کرتی اور ریاض کو بیوی سے محض اس وجہ سے بددل کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ سب دعائیں کرتے تھے کہ یا رب کریم ہماری رانی کو گود ہری کر دے۔ ایک دن اچانک رانی نے مجھے ٹیلی فون پر اطلاع دی کہ میں اور ریاض پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ تایا جی کی صحت کافی خراب ہے، تم آ کر مل جاؤ۔ ان دنوں میں بھی اپنے شہر آئی ہوئی تھی۔ اگلے دن ہی اس سے ملنے گئی اور جب رانی کو دیکھا جس کو دنیا کی کامیاب اور خوش قسمت عورت سمجھتی تھی، وہ سراپا حسرت نظر آئی۔ مجھ سے ملتے ہی اس کی آنکھیں ڈبڑا گئی ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے لیے۔ اس نے میرا استقبال کیا۔ میں نے کہا رانی، تم نے ہمیشہ ہمیں خوش رہنے کا درس دیا، خود تم نے کیسا روگ پا لیا ہے۔ کافی دیر میں اس کے پاس بیٹی تسلی دیتی رہی۔ شام کو اس کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اپنے والدین کے گھر چلی آئی۔ اس رات رانی کے سر جو کافی بیمار تھے
فوت ہو گئے۔ تب دوبارہ میں ان کے گھر گئی۔ رانی نے رو رو کر برا حال کر لیا، کیونکہ وہ صرف اس کے سسر نہیں تایا بھی تھے۔ ریاض بھائی بہت غمگین تھے، وہ رانی کی طرف سے توجہ کی نہ تھے۔ لیکن اس دن ایک عجیب سی بات ہو گئی کہ جس نے ان جیسے کڑیل جو ان کے سینے میں چیت کر دیا۔ ان کے والد کو فوت ہوئے 6-7 دن گزرے تھے اور آج جمعرات تھی۔ شام کے وقت ماں نے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا شام ہونے کو ہے، جلدی جلدی کھانے پر فاتحہ پڑھوا کر روٹی کسی غریب یتیم کو دے آؤ، اور یاد رکھنا 40 دن تک باقاعدگی سے اپنے والد کی روح کو ایصال ثواب کے لیے روٹی شام سے پہلے کسی یتیم بچے تک ضرور پہنچانا، کیونکہ والد ہی والدین کی روحوں کو ثواب پہنچاتی ہے۔ ساتھ ہی ماں کی سسکیاں نکل گئی کہ بیٹا دعا کرو، کوئی بھی اولاد نہ مرے کہ پھر انسان کا نام لیوا کوئی نہیں رہتا، ان کا نشان مٹ جاتا ہے۔ ماں نے یہ بات جذبات کی روح میں کہہ دی، مگر یہ بات ریاض کے دل پر اثر کر گئی اور وہ خاموش رہنے لگے۔ والد کی وفات کے بعد 2 ماہ بعد انہیں واپس جانا تھا۔ بیوی نے کہا، رانی میرا خیال ہے کہ امی جان کی دلجوئی کے لیے تم کو کچھ عرصہ یہی رہنا چاہیے۔ کیوں شہر کی خوشنودی کی خاطر وہ ٹھہر گئی اور ریاض بھائی اکیلے ہی دبئی چلے گئے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ دونوں شروع دنوں میں وہ باقاعدگی سے بیوی کو خط لکھتے رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کی معمول میں تبدیلی آ گئی۔ اب 2 ماہ گزر جاتے، ان کا خط نہ آتا اور آتا تو بے حد مختصر۔ رانی ان کے رویے پر خاصی بددل ہو گئی تھی، مگر اس نے شوہر کی وفا پر کبھی شک نہیں کیا، بلکہ مصروفیات سمجھ کر خاموش رہی۔ ایک دن اس کے انجانے خدشات نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ ریاض نے بیوی کو خط میں لکھا، رانی، ابا جان کی وفات کے بعد جب سے یہاں آیا ہوں بہت بے چین ہوں۔ کئی بار سوچا اپنے دل کی بات تم پر آشکار کر دوں، مگر ہمیشہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ میری بات سے تم جیسی وفاشار بیوی کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری نظروں میں گروں، مر ہی جاؤں، لیکن سوچتا ہوں مر گیا تو اس دنیا میں کون ہوگا جو میری روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کرائے گا۔ یہ بھی سوچتا ہوں کہ رب العزت نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان سب نعمتوں کے ساتھ ایک اولاد بھی عنایت کر دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی آ جاتی۔ مانتا ہوں کہ ایسا سوچ کفران نعمت ہے، مگر کیا کروں، عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہ گیا۔ بچوں کے نہ ہونے سے زندگی بالکل بے کیف سی لگتی ہے۔ معاف کرنا، میں نے تمام بات واضح کر دی ہے۔ اب تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں کہ اس بارے تم کیا کہتی ہو۔ میں تمہاری موجودگی میں دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا، مگر ایک خلش ہے جو تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو کر رہ گئی ہے۔ بے شک ہمارے بعد ہماری جائیداد کے وارثوں کی کمی نہ ہوگی، مگر ہمارے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ خط پڑھ کر وہ بہت روئی۔ مجھ سے پوچھا، روبی بتا میں اس خط کا کیا جواب دوں؟ میں نے اسے چند باتیں سمجھائی، پھر اس نے اپنے شوہر کو خط لکھا اور مجھے دکھایا۔ میرے سرتاج، سچ سلامت رہو۔ میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو بندے کے کام آئیں گے۔ پھر یہ سوچے، آج کیوں آپ کو بے قرار کر رہی ہے؟ کیا ہمارے آباء و اجداد اپنے ساتھ کچھ لے کر گئے ہیں؟ اگر وہ کچھ لے کر گئے ہیں تو صرف اور صرف اپنے اعمال، یہی اعمال ان کے کام آئیں گے۔ پھر ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جائیداد کا کوئی وارث ہو جس کی وجہ سے ہم دنیا میں یاد رکھے جا سکے اور ہمارا نام مٹنے نہ پائے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر انسان اس دنیا میں رہ کر کچھ کام ایسے کر جائے جس میں خلق خدا کی خدمت کا جذبہ کر فرما ہو تو وہ مرنے کے بعد بھی صدیوں زندہ رہتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے۔ یاد رہنے کے لیے صرف اولاد ہی ایک وجہ نہیں ہے۔ جب یہ ریاض کو موصول ہوا، اس کے اوپر جانے کیا اثر ہوا کہ ادھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ 2 ماہ گزر گئے۔ رانی کی پریشانی مقابل دید تھی۔ پہلے شوہر کے خط کے انتظار میں وہ بیمار پڑ گئی۔ رانی کے ساس نے بیٹے کو فون پر بہو کی بیماری کی اطلاع دی تو جواب آیا کہ میں تمہیں اپنے دل کی حالت لکھتے ہوئے بالکل شرمندہ نہیں، میرا ضمیر مطمئن ہے اور مجھے ذات باری تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے کہ وہ جس کو چاہے دے اور جس سے لے لے۔ لیکن یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ دنیا میں اولاد انسان کے لیے قدرت کا ایک بہترین عطیہ ہے۔ اگر نیک اولاد ہو تو دین و دنیا کے لیے بہتر، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کر لے
تو پھر بے شک والدین موت سے پہلے مر جاتے ہیں، اور دنیا ان کو اولاد کے ناطے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتی، مگر اولاد کی آرزو ہر حال میں رہتی ہے۔ میں تمہاری طرف سے پریشان ہوں، کیونکہ تم نے شاید میرے خط کا اثر زیادہ لیا ہے، یا شاید تم نے بھی اولاد کی کمی محسوس کرتے ہوئے اپنے دل کو روک لگا لیا ہے۔ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوئی، تمہارا کیا قصور ہے جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو یا میں تم کو سزا دوں؟ مرد اگر دوسری شادی اولاد کے لیے کرتے ہیں تو وہ قابل معافی ہوتے ہیں، تاہم میں ہرگز تم کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرا بس چلے تو میں دنیا کی تمام خوشیاں تمہارے قدموں پر نشاور کر دوں، لیکن مجھے بچوں سے بھی پیار ہے۔ اس خط سے ریاض کے اپنے دل کی محرومی اور بچوں کی شدید خواہش کا اظہار ہوتا تھا۔ لگتا تھا وہ اب زیادہ دنوں تک اس خواہش کو دبا نہیں سکے گا اور دوسری شادی کی اجازت کے لیے بیوی کو مجبور کر دے گا۔ پھر سنا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے۔ میں حالات کا پتہ کرنے رانی کی طرف گئی۔ وہ گھر کی صفائی اور سجاوٹ میں لگی تھی۔ اس کے اپنے شوہر سے ولخانہ محبت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اگر ریاض نے آ کر اس کے سارے خواب توڑ دیے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوا جس کا مجھے اندیش تھا۔ ریاض کی آمد کے 2-3 دن بعد ہی رانی کی خوشیوں پر اوس پڑ گئی۔ اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور اسے اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا، کیونکہ رانی بنج تھی۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر عورت کو ہی سزا ملتی ہے۔ حالانکہ یہ سب قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس نے غمناک دل سے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دی تاکہ اپنے شوہر کو خوش اور آسودہ دیکھ سکے۔ ساس نے ایک لڑکی غریب خاندان سے اس مقصد کے لیے پسند کر لی جو اس کی دور کی رشتہ دار بھی تھی۔ غریب لڑکی کو اسی وجہ سے چنا گیا کہ وہ رانی کی تابع دار رہے گی۔ شوہر بہت مشکور تھا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ عمر بھر رانی کے تابع دار رہے گا اور اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے گا۔ اب رانی اندر سے گلنے اور مرنے لگی۔ اس کی حالت زور بزور ناگفتہ ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی اس کو اندر ہی اندر کھا رہا ہو۔ بالآخر وہ شدید بیمار ہو گئی۔ جن دنوں اس کی سائنس نئی بہو لانے کے اہتمام میں لگی تھی، رانی گل گل کر ختم ہوتی نظر آئی۔ ایک دن ریاض زیورات کے ڈبے ہاتھ میں تامے گھر آیا اور آتے ہی رانی کے پاس گیا اور بولا، دیکھو جیسا سیٹ اس کے لیے ہے تمہارا اس سے بھی بڑھ کر ہے، لو دیکھو تو صحیح۔ رانی نے شوہر کے اصرار پر مخملی ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ریاض کو وہ ہاتھ لکڑی کا بنا ہوا محسوس ہوا۔ ایک دم اسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ اس نے غور سے رانی کے چہرے کو تکا۔ وہاں تو کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، آنکھوں کے چراغ بھی بجھے بجھے تھے۔ ریاض کے دل پر کوئی تیزی چیز بہہ گئی۔ اولاد کی خواہش پوری کرنے میں اس قدر مگن، دوسری شادی کے کاموں میں اتنا الجھ گیا تھا کہ کافی دنوں سے اس نے رانی کی طرف غور سے دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرے خدا، میں نے اس کی کیا حالت کر دی! لمحے بھر کو اس نے سوچا تو اس خود بھی شرم آ گئی۔ اس نے زیورات کے ڈبے ایک جانب رکھ دیے اور ماں سے کہہ دیا کہ میں دوسری شادی نہیں کر رہا۔ اولاد اگر نہیں ہوتی تو یہ خدا کی مرضی، میں اپنی رانی کو دکھ کی آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ انہی دنوں ریاض کی بابی نے چوتھے بچے کو جنم دیا تھا۔ اس نے اپنی بابی کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے بچہ لے کر رانی کی جولی میں ڈال دیا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں۔ رانی تندرست و توانا اور خوشباش زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس نے آج تک اس بچے کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی حقیقی ماں نہیں۔ خدا رانی جیسا شوہر اور ساری نندے ہر عورت کو دے دے۔